گلگت بلتستان میں جو احتجاجی سلسلہ ہوا ہے اس سلسلے کی کڑی میں کراچی پریس کلب کے باہر گلگت بلتستان یوتھ کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مظاہرے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور غیر آئینی ٹیکسز اور سی پیک میں حصہ نہ دینے کے خلاف نعرے لگائے، جبکہ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ آج گلگت بلتستان کے طلباء جو کراچی میں زیر تعلیم ہیں، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز میں، وہ یہاں پریس کلب کراچی پہ جمع ہیں اپنے حقوق کے لیے کہ آئینی حقوق دیا جائے اور ان حقوق کے ادائیگی کے بعد ٹیکس لگانا ہے۔ جو بھی قوانین بنتے ہیں ہمارے لیے، وہ قوانین ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔ جب تک ہم کو پاکستانی تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، پاکستان کے ایوانوں میں ہماری نمائندگی نہیں ہوتی ہے، قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، اس وقت تک ہم کسی قسم کا ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ حکومت اس بات کے مجاز ہے کہ وہ ہم سے ٹیکس کا مطالبہ کریں۔ ہم کسی صورت ٹیکس پے نہیں کریں گے، ٹیکس دینا چاہیے دیں گے، مگر حقوق کے بغیر ہم کسی قسم کا ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر توجہ دیں کہ وہ علاقہ پاکستان کے لیے انتہائی حساس علاقہ ہے، اس حساس علاقے کو نظر انداز نہ کریں، اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے۔ پھر کوارانہ رنگ دینے کے لیے وہاں پہ ایک ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، کسی مخصوص فرقے کے علماء کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ یہ تو لڑاؤ اور حکومت کرو والی پالیسی جو دشمنان اسلام کی پالیسی ہے، کیونکہ یہ ہمارے حکمراں اور ہمارے سیاستدان وہ بھی پٹھو ہیں ان حکمرانوں کے، ان باطل قوتوں کے، وہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں کہ آپ لڑاؤ اور حکومت کرو، مگر پاکستان کے اس خطے میں رہنے والے اور خاص طور سے گلگت بلتستان کے نوجوان طلباء، ان سب کو متحد ہو کر اپنے آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کر کے اس سازش کو ناکام بنانا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ گلگت بلتستان کو پاکستان کے آئین میں شامل کیے بغیر ٹیکسز لاگو کیا گیا ہے، اور وہاں کے جو عوام جب بھی متحد ہوتے ہیں تو پھر قواریات پھیلا کے جو 70 سال سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت اور ملٹی نیشنل ایجنسیز کا کام ہے کہ لوگوں کو کیسے منتشر کیا جائے، کیسے فرقوں میں ڈالا جائے، اور ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ فرقہ وارانہ وہ کرنے کے لیے علماء حضرات کو پہلے ہی چن لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مساجد اور مدارس کو ملا کر اس پرامن خطے کو تباہ و برباد کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے جب تک علماء حضرات اور متفق بیٹھ کر بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ ان کی سازشیں بیکار ہو جائیں گی۔ جہاں تک موجودہ حکومت کی بات ہے، موجودہ حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ اور گلگت بلتستان ترقی کرے۔ میری موجودہ حکومت سے گزارش ہے، ملک کے حالات بہت سخت خراب ہے، اور سب سے بڑا پروجیکٹ ہمارے گلگت بلتستان سے گزر کے جا رہا ہے، اس میں ہمیں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ویکنسیاں آتی ہے تو ہمارے طلباء کو، اور اس میں سے جو گری ہوئی اور اس طرح کے موچی کی اور اس طرح کے مالی کی پوسٹوں کو وہ گلگت بلتستان کے طلباء کے لیے دیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ گلگت بلتستان پنجاب کا جاگیردار ہے؟ جاگیردارانہ نظام پہ رکھا ہوا انہوں نے کہ بھئی یہ گلگت بلتستان والوں کو موچی بھرتی کیا جائے، مالی بھرتی کیا جائے، اور یہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں میں کیا کمی ہے، ہمیں حقوق دیا جائے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک کا امن خراب ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ جا رہا ہے سی پیک کے نام سے، اور ہمیں علماء کو تفرقوں میں ڈال کر یہ جو چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کرنے نہیں دیں گے۔ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ہی واحد مقصد ہے، ہم نے حقوق حاصل کرنا۔ سن 1948 سے لے کر آج تک ہم اپنے ملک کی دفاع کے لیے شمالی علاقات کے لوگ اپنا خون، اپنے اعضاء ہر ٹکڑے کر کے قوم کے لیے ہم جان مال کو قربان کیا ہوا ہے، لیکن آج ہمیں حکومت نے ہمیں حقوق سے محروم کر دیا ہے، حقوق سے ہمیں محروم کر دیا ہے، اور ہم نے اب انٹروڈیوس ہے، ہم انڈیا کو
دشمن کو بگایا تھا آج اس ڈنڈے سے ہم حکومت سے اپنا حق لیں گے, ہم کبھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.